جب بھی ہندوستان کی تاریخ میں عظیم جنگجوؤں اور حکمرانوں کا ذکر آتا ہے، دو نام ہمیشہ نمایاں رہتے ہیں: شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اور مرہٹے سردار شیواجی بھوسلے۔ ایک طرف ایک طاقتور اسلامی سلطنت کا فرمانروا جس کی حکومت کا دائرہ دکن سے لے کر کابل، بنگال سے لے کر کشمیر تک پھیلا ہوا تھا، اور دوسری طرف ایک مقامی سردار جو مراٹھا قبیلوں کو متحد کر کے مغلوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا۔ مگر کیا شیواجی واقعی اورنگزیب کو شکست دے پایا؟ کیا تاریخ میں کچھ اور لکھا گیا؟ آج ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر اصل حقیقت جانیں گے، شواہد، جنگی حکمت عملی اور ناقابل تردید حقائق کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ اصل فاتح کون تھا۔ 1660 عیسوی کی دہائی کا برصغیر مغل سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھی۔ کشمیر سے لے کر دکن تک اور بنگال سے لے کر افغانستان تک ایک ہی نام حکومت کر رہا تھا: شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر۔ لیکن جنوبی ہند میں ایک باغی طاقت ابھر رہی تھی: شیواجی بھوسلے۔ وہ مراٹھا قبیلوں کو متحد کر کے مغلوں کے خلاف بغاوت کر رہا تھا۔ اس کا انداز روایتی جنگوں سے ہٹ کر تھا۔ تو شیواجی کی جنگی حکمت عملی کیا تھی؟ تیز حملے، اچانک یلغار، پہاڑوں میں چھپ جانا اور پھر دوبارہ حملہ کرنا، قلعوں پر قبضہ کرنا اور انہیں دفاعی مورچے کے طور پر استعمال کرنا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایک گوریلا جنگجو واقعی ایک شہنشاہ کو شکست دے سکتا تھا؟ شیواجی کا سب سے پہلا بڑا معرکہ سال 1659 عیسوی میں ہوا جب اس نے عادل شاہی جرنیل افضل خان کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا۔ یہ جنگی چال اس کی بہادری کو ظاہر کرتی تھی، لیکن یہ ایک چھوٹے علاقے کی لڑائی تھی، نہ کہ کوئی بڑی سلطنتی جنگ۔ سال 1660 عیسوی میں اورنگزیب نے دکن میں شیواجی کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے چچا شاہستہ خان کو دکن بھیجا تاکہ بغاوت کو کچلا جا سکے۔ شیواجی نے ایک حیران کن حملہ کیا۔ رات کے وقت شاہستہ خان کے محل میں داخل ہو کر حملہ کیا اور اس کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ اس واقعے نے شیواجی کی مقبولیت میں اضافہ کیا، لیکن اس نے مغلوں کی طاقت کو ختم نہیں کیا، بلکہ یہ اورنگزیب کے غضب کو مزید بڑھا گیا۔ سال 1665 عیسوی میں مغلوں نے سب سے بڑا وار کیا۔ اورنگزیب نے اپنے مشہور جرنیل راجہ جیت سنگھ کو شیواجی کے خلاف بھیجا۔ جیت سنگھ نے شیواجی کو پیچھے دھکیل دیا، اس کے کئی قلعے چھین لیے اور اسے صلح پر مجبور کر دیا۔ آخرکار جیت سنگھ نے شیواجی مہاراج کو مغل دربار میں پیش ہونے پر بھی مجبور کر دیا۔ یہ ایک طاقتور منظر تھا جو اورنگزیب عالمگیر اور شیواجی مہاراج کی طاقت کے فرق کو نمایاں کر رہا تھا۔ دہلی کے دربار میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سونے سے سجی ہوئی عظیم مغل سلطنت کا تخت شاہی، جس پر ہندوستان کا سب سے طاقتور بادشاہ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر براجمان تھا۔ دربار میں شہزادے، امراء، وزراء، جرنیل سب موجود تھے۔ لیکن آج کی سب سے بڑی خبر کچھ اور تھی۔ آج ایک ایسا شخص پیش ہونے جا رہا تھا جس نے خود کو بہادر جنگجو سمجھا تھا، جو مغلوں کے خلاف بغاوت پر اتر آیا تھا، جو خود کو چھیترپتی کہتا تھا: شیواجی بھوسلے۔ یہ وہی شیواجی تھا جو مغل قلعوں پر چھاپے مار کر بھاگ جایا کرتا تھا، جو شاہستہ خان پر حملہ کر چکا تھا، جس نے ایک عرصے سے مغل سلطنت کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کر رکھا تھا۔ مگر اب وہ اسی شہنشاہ کے دربار میں قیدی بن کر کھڑا تھا جس کے خلاف وہ برسوں سے بغاوت کرتا آ رہا تھا۔ شیواجی کو اس کے بیٹے سمبھاجی سمیت دربار میں لایا گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ شاید بادشاہ اس کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے اسے عزت دے گا اور شاید اس کے ساتھ سمجھوتا کر لے گا۔ شیواجی لازمی طور پر کسی منصب کی توقع کر رہا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوا، اورنگزیب نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ شیواجی کو عام درباریوں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ یہ ایک زوردار تھپڑ تھا، نہ صرف شیواجی کے غرور پر بلکہ اس کے تمام حامیوں کے لیے بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شیواجی کو احساس ہوا کہ وہ ایک مقامی جنگجو تو ہو سکتا ہے، مگر شہنشاہی ہند کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ جس شہنشاہ سے ٹکرانے نکلا تھا، وہ صرف ایک مغل بادشاہ نہیں تھا، بلکہ ایک دوراندیش حکمران، شاطر سیاستدان اور عظیم فاتح تھا جو سلطنت چلانے کا فن جانتا تھا۔ شیواجی، جو ہمیشہ اپنی چالاکی اور جنگی مہارت پر فخر کرتا تھا، آج بے بس کھڑا تھا۔ وہ بے بسی سے دیکھ رہا تھا کہ کیسے ایک درباری کی طرح اس کی حیثیت کو کم کر دیا گیا۔ ہسٹریئنز بتاتے ہیں کہ شیواجی کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ کبھی دربار میں موجود مغل امراء کی طرف دیکھتا، کبھی جھک کر اورنگزیب کے جاؤ جلال کو محسوس کرتا۔
یہ وہ لمحہ تھا جہاں اورنگزیب نے بغیر کسی جنگ کے شیواجی کو نفسیاتی شکست دے دی۔ اس کے بعد شیواجی کو آگرہ میں نظر بند کر دیا گیا اور وہاں اس کے لیے مغل قوانین کے مطابق بندوبست کیا گیا۔ یہ وہ حقیقت تھی جو شیواجی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ جو خود کو مغل سلطنت کا بڑا دشمن سمجھتا تھا، وہ آج ایک معمولی قیدی بن چکا تھا۔ شیواجی اس قید میں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ کچھ ہی مہینوں بعد اس نے چالاکی سے ایک منصوبہ بنایا اور صندوق میں چھپ کر فرار ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اگر شیواجی بچ کر نکل آیا تو کیا وہ فاتح تھا؟ صندوق کے ذریعے بھاگ جانا حیران کن ضرور تھا، مگر کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ شیواجی فاتح تھا؟ نہیں۔ صندوق میں بھاگنے کے بعد بھی شیواجی مہاراج مغل طاقت کو حقیقی معنوں میں کوئی نقصان نہ پہنچا سکا اور 1680 میں وفات پا گیا۔ اس کے دور حیات اور موت کے وقت اکثر تاریخ دانوں نے اس کی شناخت محض ایک گوریلا جنگجو کے طور پر کی جو کبھی کبھار چھوٹے موٹے حملے کر کے چھپ جاتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد سمبھاجی بھوسلے مغلوں کے خلاف لڑنے لگا، لیکن وہ بھی شاہنشاہی ہند کی جنگی مہارت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ آخر جب اورنگزیب نے سمبھاجی کو قتل کروا دیا تو مروٹھوں کی قوت کمزور پڑ گئی۔ اس کے بعد مراٹھا سردار یہ تو فرار ہو گئے مغلوں کے تابع ہو گئے۔ 1681 سے لے کر 1707 تک اورنگزیب نے مسلسل 27 سال تک دکن میں جنگ لڑی۔ یہ برصغیر کی تاریخ کی سب سے طویل فوجی مہم تھی۔ مغل فوج ایک ایک قلعہ فتح کرتی چلی گئی اور آگے بڑھتی گئی۔ ان مہمات کا خلاصہ یہ رہا۔ 1689 سمبھاجی مہاراج کو اس وقت چھاپا مار کر گرفتار کر لیا جب وہ جنگل میں قریبی ساتھیوں کے ساتھ چھپا منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اورنگزیب نے آج سے 8 سے پہلے اسے معافی دی تھی۔ اس نے وفاداری کا حلف لیا تھا، بعد میں مکر گیا اور سازشیں کرتا رہا۔ اس لیے شاہنشاہی ہند اب کسی معافی کے موڈ میں نہیں تھے، لہٰذا اسے پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد باقی مرٹھے سردار تو فرار ہو گئے مغلوں کے تابع ہو گئے۔ 1690 پنہالہ قلعہ فتح کر لیا گیا۔ 1698 ستارہ قلعہ مغلوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سال 1700 مروٹھوں کا سب سے مضبوط قلعہ جسی وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، جنجیرہ تباہ کر دیا گیا۔ اگر شیواجی اور اس کی نسل واقعی فاتح ہوتی تو ان کے قلعے یوں ایک ایک کر کے ہاتھ سے نہ نکلتے۔ اس طرح مرٹھے سلطنت ایک ایک کر کے ختم ہوتی گئی اور مغلوں کی طاقت برقرار رہی۔ 1707 میں اورنگزیب کی سلطنت مضبوط ترین ہو چکی تھی۔ ان تمام واقعات کی روشنی میں آخری سوال پیدا ہوتا ہے، کیا شیواجی فاتح تھا اورنگزیب؟ اگر فتح کا مطلب سلطنت قائم رکھنا ہے تو شیواجی کی موت کے بعد مرٹھے سلطنت کمزور ہو گئی، جبکہ اورنگزیب کی سلطنت سال 1707 تک قائم رہی۔ اگر فتح کا مطلب ہے فوجی طاقت تو اورنگزیب کے پاس لاکھوں فوجی، بے شمار وسائل اور ایک مضبوط ریاست تھی، جبکہ شیواجی صرف گوریلا جنگ لڑ رہا تھا۔ اگر فتح کا مطلب بغاوت کو ختم کرنا ہے تو سمبھاجی کو شکست دے کر اورنگزیب نے مرٹھے تحریک کو ختم کر دیا۔ اگر فتح کا مطلب علاقے پر قبضہ ہے تو دکن کے تمام مرٹھے قلعے مغل سلطنت میں شامل ہو گئے۔ یہ سچ ہے کہ شیواجی ایک ہوشیار جنگجو تھا، مگر اصل فاتح وہی ہوتا ہے جو سلطنت قائم رکھے۔ بس تاریخ دانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر شیواجی فاتح ہوتا تو آج ہندوستان پر مغلوں کے بجائے مروٹھوں کی تاریخ لکھی جاتی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شاہنشاہی ہند اورنگزیب نے 50 سال حکومت کی، مروٹھوں کو بار بار شکست دی اور اپنی سلطنت کو دکن سے کشمیر تک پھیلایا، اور ہندوستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی پہنچ سے بھی بہت دور رکھا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اصل فاتح تھا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر۔